اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ایک مرتبہ پھر سوال و جواب کی نشست کے اندر حاضر ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ رضوان مدنی صاحب۔ تو ان سے مختصر وقت کے اندر کچھ سوالات کے جوابات لینے کی کوشش کریں گے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں علامہ صاحب؟ ٹھیک ہے الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شوگر ٹیسٹ کروانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، البتہ اگر وضو کیا ہوا ہے تو وضو ٹوٹ جائے گا، کیونکہ وضو تو یہ ہے کہ اگر خون ہے جو وہ جسم پہ خالی چمکا ہے، بہا نہیں ہے، تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اور اگر کیا ہوا کہ وہ خون بہہ گیا ہے، ٹھیک ہے، تو بہہ جانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو شوگر ٹیسٹ کروانے میں آپ کو پتہ ہے کہ پہلے وہ ہلکا سا کٹ لگاتے ہیں، پھر وہ مشین کے ذریعے سے اسے کھینچتے ہیں۔ اب جب اسے کھینچا نا تو اب یہ اس کے اندر کیا پایا گیا، خون بہنے کی مقدار پائی گئی، ٹھیک ہے، تو وضو جو ہے وہ اس سے ٹوٹ جائے گا۔ اگرچہ وہ بالکل تھوڑا سا مطلب خون بہا تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اب چونکہ خون بہنے کی مقدار جو ہوگا تو اس سے پھر بندے کا وضو جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا، روزہ نہیں ٹوٹے گا، روزہ نہیں اس سے ٹوٹے گا۔ اگر اس کے علاج کے لیے کوئی شخص انسولین لگوا رہا ہے، ہاں، اس میں یہ ہے کہ انسولین لگوانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، انجیکشن لگوانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، ٹھیک ہے، یہاں تک کہ اگر کسی نے ڈرپ بھی لگوا لی ہے تو اس سے بھی بندے کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، ٹھیک ہے۔ علامہ صاحب، یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی نے روزہ رکھا ہوا ہے تو کسی وجہ سے جسم کے اوپر کوئی چوٹ لگ گئی ہے، اب زخم ہے، تو زخم کے اوپر مطلب وہ پایوڈین یا مرہم وغیرہ لگانے سے روزہ ٹوٹ جائے گا یا وہ عوام میں نا مشہور یہ ہو گیا کہ خون نکل آیا ہے، ہاں جی، تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ جی، ایک جگہ مجھے کال آئی کہ جی وہ جسم پہ پھوڑے نکلے ہوئے تھے تو اب اس میں پیپ بہی ہے، تو بہت پریشان تھا، اچھا، کیا میرا روزہ ٹوٹ گیا؟ تو میں نے کہا روزہ تو نہیں اس سے ٹوٹے گا، تو اس لیے اگر کہیں سے بھی خون نکل آیا ہے تو اس سے بندے کا روزہ ہے جو وہ نہیں ٹوٹے گا۔ تو روزے کی حالت میں علامہ صاحب اس کے اوپر مرہم پٹی وغیرہ کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں اس میں، ٹھیک ہے۔ علامہ صاحب، جیسے کہ ماشاءاللہ ماہ رمضان مبارک میں تراویحوں کا بھی سلسلہ ہوتا ہے، تو اس میں یہ بتائیے گا کہ اگر کسی شخص نے تراویح پڑھتے ہوئے ایک رکعت کے اندر 3 سجدے کر دیے تو کیا اس سے مطلب وہ نماز ٹوٹ جائے گی؟ کیا حکم ہوگا اس کے بارے میں؟ اس میں یہ ہے کہ اگر تراویح ہے یا فرض نماز ہے، سنتیں ہیں، نوافل ہیں، جی، کوئی بھی نماز ہے، تو اگر ایک رکعت کے اندر 3 سجدے کر دیے ہیں جی، تو اب سجدہ سہو ہے جو وہ واجب ہو جائے گا۔ اب اگر کسی نے سجدہ سہو کر لیا ہے جی، تو نماز مکمل ہے، اور اگر سجدہ سہو نہیں کر سکا تو پھر وہ جو نماز ہوگی وہ واجب الادا ہوگی۔ علامہ صاحب، اگر کوئی شخص وطر کی نماز پڑھ رہا ہے جی، تو وطر کی نماز پڑھنے میں اس نے 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد سلام پھیر دیا اور بعد میں اچانک سے یاد آیا میں نے تو ابھی تیسری رکعت پڑھی نہیں ہے، تو سلام پھیرنے کے بعد یاد آیا تو اب اس کے لیے کیا حکم ہوگا؟ اس میں یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے بس 4 رکعتیں اس نے پڑھنی تھی، 3 کے بعد سلام پھیر دیا ہے، اچھا، اور 3 وطر پڑھنے تھے، 2 کے بعد سلام پھیر دیا ہے، جی بالکل، تو جب تک کوئی معنی صلاۃ عمل نہیں پایا گیا، ٹھیک ہے، معنی صلاۃ عمل کون کون سا ہے کہ نماز میں گفتگو کرنا، جو جی، یعنی کہ گفتگو کرنا جو ہے جی، یہ معنی صلاۃ عمل ہے، مطلب جن سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، نماز ٹوٹ جاتی ٹھیک ہے، چل پڑنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، بالکل، پھر سینہ ہے جو وہ قبلے سے پھر جائے، اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اگر کسی نے 3 رکعتیں پڑھنی تھی، 2 کے بعد سلام پھیر دیا ہے ٹھیک ہے، تو معنی صلاۃ عمل نہیں پایا گیا تو کھڑے ہو کر اپنی وہ رکعت کو پڑھنا شروع کر دے، ٹھیک ہے، اور اس کے آخر میں پھر یہ کر لے، سجدہ سہو کر لے، تو اس سے اس کی نماز ہے جو وہ مکمل ہو جائے۔ اگر کوئی شخص مطلب 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد اس نے سلام پھیر دیا اور وہیں بیٹھ کر وہ تسبیحات کے اندر مشغول ہو گیا، آیت الکرسی پڑھ دی یا اس کے علاوہ دیگر جو درود پاک یا کوئی بھی وظیفہ پڑھ لیا، تو کیا یہ اس سے بھی مطلب وہ دوبارہ اپنی نماز کی طرف آ سکتے ہیں؟ ماشاءاللہ علامہ صاحب بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ ہمارے سوالات کے جوابات عطا فرما رہے تھے۔ ناظرین، اگر آپ کوئی علامہ صاحب سے سوال پوچھنا چاہتے ہیں
تو ہماری اسکرین کے اوپر نمبر شو ہو رہا ہے، آپ اس کے اوپر اپنا سوال ریکارڈ کروا سکتے ہیں، اپنا وائس واٹس ایپ کے ذریعے ہمیں بھیج سکتے ہیں. ہم کوشش کریں گے کہ آپ کا یہ جو سوال ہے اپنی نیکسٹ ویڈیو کے اندر شامل کریں. تب تک ہمیں اجازت دیں. اللہ حافظ.